رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام صرف ایک دین نہیں رہا بلکہ ایک نظام، ایک سلطنت اور ایک رہنمائی کا مرکز بن گیا۔ پہلے خلافت کا دور آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ 4 خلیفہ جن کا دور انصاف، توازن اور حقانیت کی مثال تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا اور ان کی شہادت سے امت کے اندر ایک نیا فتنہ ابھر کے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے، لیکن کچھ لوگ جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے کہا پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے، اس کے بعد بیعت کی جائے گی۔ یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، دونوں طرف سے صحابہ اکرام تھے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی، لیکن اس جنگ کے باوجود دونوں طرف سے اسلام اور امت کی بھلائی کا سوچا، اور پھر امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تاکہ خون خرابہ رک سکے۔ یہ صلح اسلامی تاریخ میں صلح حسن کے نام سے جانی جاتی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا۔ یہ پہلی بار تھا جب خلافت کو وراثت میں بدل دیا گیا۔ بہت سے علماء اور اہل رائے نے اس فیصلے کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ اس سے خلافت کے اصول سے ہٹ کے ایک نیا رخ شروع ہوا۔ یزید نے جو خلافت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے چند عظیم شخصیت سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ان میں امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سب سے نمایاں تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور ان کا جواب تھا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ انکار صرف ایک شخص کے خلاف نہیں تھا، بلکہ ظلم، ناانصافی اور اسلام کے اصل مقاصد کے تحفظ کے لیے تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے ہجرت کی، مکہ گئے اور وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ان کو ہزاروں دعوتوں کے خط آئے تھے۔ لیکن جب وہ کربلا پہنچے تو کوفیوں نے پیٹ پھیر لی اور یزید کے گورنر نے ان کا راستہ روکا اور پانی بند کر دیا۔ عاشورہ سے پہلے کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دشمن صرف مجھے چاہتے ہیں، تم لوگ جا سکتے ہو، مگر کوئی بھی ساتھی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ رات دعاؤں، عبادت اور صبر کا منظر تھی۔ 10 محرم کربلا کا میدان خون سے لت پت ہو گئے۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ، قاسم ابن حسن، عباس رضی اللہ عنہ اور 6 مہینے کے علی اصغر ایک ایک کر کے قربانی دیتے گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہ خون اسلام پہ قربان کر دیا، جن کی شہادت حق کی نشانی بن گئی اور ظلم کے خلاف ایک ہمیشہ کا پیغام۔ اہل بیت کو قید کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا۔ انہوں نے ظلم کی بنیاد کو ہلا دیا۔ کربلا نے سکھایا، حق پر قدم رکھنے کے لیے طاقت نہیں، صبر، یقین اور قربانی چاہیے۔ 10 محرم صرف ایک تاریخ نہیں، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ ہے۔ ان کی شہادت سے اسلام زندہ ہوا اور کربلا بن گیا ظلم کے خلاف سب سے بڑی مثال۔